اللہ کے راستے کی کلید جو ہے وہ عشق شیخ ہے، یاد رکھو۔ عشق شیخ کے بغیر یہ منزل طے نہیں ہوتی۔ جس کو یہ نعمت مل گئی بس وہ منزل پہنچ ہی جائے گا، یہ کلید ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی اس میں اشارہ ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یبلغنی الی حبک۔ اللہ اپنی محبت دے دے، اپنے محبت کرنے والوں کی محبت دے دے اور نیک اعمال کی محبت دے۔ تو درمیان میں اللہ نے اللہ والوں کی محبت کو ذکر کیا ہے کہ یہ ستون ہے، جب یہ آ جائے گا تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اعمال کی توفیق مل جائے گی۔ اس لیے جس نے بھی منزل پائی ہے وہ حب شیخ سے پائی۔ صحابہ کرام کو جو منزل میں عشق رسول سے ملی، منزل عشق رسول سے پائی، عشق رسول سے ہی دربار الہی تک پہنچے، رسول اللہ پر فدا ہوئے، مولا تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ پر فدا نہ ہوتے کبھی نہ پہنچ سکتے۔ قوم موسیٰ جو تھی وہ موسیٰ السلام پر فدا نہیں تھی، اس لیے موسیٰ السلام نے اپنے ساتھ ان کو شامل نہیں کیا، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میں معی، حالانکہ پوری قوم 6,07,000 آدمی، میرا رب میرے ساتھ ہے، تم لیکن میری ڈیوٹی ہے تمہیں بھی لے کے چلنا ہے، انا معی ربی سیہدی۔ اور یہاں چونکہ عاشق ساتھ ہے رسول اللہ کے، ان اللہ معنا، صدیق اکبر کو بھی شامل کیا، اللہ صدیق میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ رسول اللہ کا عاشق ہے، قربانی ان کی وسلم کی وجہ سے تھی نا، رسول اللہ کے عشق میں دی۔ تو توحید کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جب تک عشق رسول نہ ہو۔ اپنے آپ کو توحیدی کے اور رسول اللہ سے دوری ہو تو کیسے وہ ہو ہی نہیں سکتا توحید۔ توحید آتی ہی وسلم کے عشق سے، وسلم کے عشق کی توحید سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اگر توحید سیکھی تو رسول اللہ کی عشق سے سیکھی۔ یہ خود بہت بڑی دلیل ہے کہ عشق رسول نے ان کو منزل تک پہنچایا۔ قیامت تک نائبین پیغمبر جو علماء ربانیین ہیں اور مشائخ ہیں، ان کی محبت ہی منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہ ہمارے شیخ فرماتے تھے، عشق شیخ جو کلید ہے اللہ کے راستے کی کنجی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے شیطان کا جو سب سے خطرناک حملہ یہ ہوتا ہے کہ بدگمانی پیدا کرتا ہے، اور یہی بدگمانی رسول اللہ کے بارے میں منافقین کے دل میں آئی، ناکام ہو گئے، فی الدرک الاسفل من النار، بدگمانی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھی شیطان کا یہ حملہ ہے، شیخ سے دور کرنے کے لیے بدگمانی پیدا کرے گا، یوں ہے وہاں یہ ہے۔ اور بدگمانی کی تعریف میرے نزدیک یہ ہے، اپنے علم پر بڑوں کو تولتا ہے، چھوٹے سے کانٹے پہ پہاڑ تولتا ہے۔ پہاڑ تولے تو کانٹے ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے صحابہ کرام کو اپنی عقلوں پر تولا ہے، اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ بھائی یہ اس کانٹے پر تم نے پہاڑوں کو تولا ہے، تم کیسے تول سکتے ہو؟ بدگمانی کا اپنے علم پر تولتا ہے، میرے علم میں تو یہ اور وہ یہ یوں کر رہے ہیں، میرے علم میں یہ تو یوں کر رہے ہیں۔ تو تیرا علم ہے کتنا؟ پہلے تو یہ تو اپنا علم تو تول لے نا پہلے، یہ کتنا علم ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کو کبھی بھی کسی بھی متبع سنت اللہ والے سے بدگمانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس علم کی اتنی وہ ہوتی ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا عمل کس پر ہے۔ اس کو علم کی اتنی توجیحات اور اتنی وسعت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس پر عمل کر رہا ہے، کون سی نص پر عمل کر رہا ہے، کون سے مسئلے پر عمل کر رہا ہے، یہ اس کو بدگمانی نہیں ہوتی۔ اور عاشق کو بدگمانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا عشق ہر غیر کو جلا دیتا ہے۔ عشق ہے یہ کہ محبوب کے علاوہ ہر چیز کو سوختہ کر دیتا ہے، لہٰذا اس کو کوئی چیز عیب نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے ہر چیز میں اس کو حسن نظر آتا ہے۔ حضرت تھانوی فرمایا عالم نہیں بن سکتے، عاشق بن جاؤ، بیچ میں نہ رہنا، مارے جاؤ گے، شیطان بدگمان کر دے گا۔ ذات پیغمبر سے کر دیا،
پیغمبر سے کر، جہاں تک پیغمبر سے کر دیا، آیا نہیں حدیث شریف میں. آپ تقسیم کر رہے ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے یہ آپ نے انصاف نہیں کیا تقسیم میں، اور میں نہیں انصاف کروں گا، کون کرے گا؟ چلا گیا. فرمایا اس کی پیٹھ میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ظاہر بڑے دیندار لگیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جس سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ اس سے نہ خون ہے نہ لید ہے، اس نے شکار کیا بھی ہے، یعنی ایسے دین سے نکل جائیں گے. چنانچہ خوارج کا جو فرقہ پیدا ہوا وہ اسی کے نسل میں سے پیدا ہوا جو رسول اللہ پہ اعتراض کیا، بدگمانی کی. تو عاشق ہو یا بڑا عالم ہو اس کو بدگمانی نہیں ہوتی. تو عالم نہیں بن سکتے تو عاشق بن جاؤ. یہ اس کے شیخ جو ہے نا بہت اللہ سے مانگنا چاہیے، بڑوں کی محبت مانگنی چاہیے، اللہ کی محبت مانگے، رسول اللہ اور بڑوں کی محبت مانگے، نیک اعمال کی محبت مانگے. ڈھیلا ملا تعلق نہیں چلتا، چند چیزوں میں ڈھیلا تعلق نہیں چلتا. اللہ کے معاملے میں ڈھیلا تر عشق چاہیے، رسول اللہ معاملے میں عشق چاہیے، کتاب اللہ کے معاملے میں عشق چاہیے، رجال اللہ کے معاملے میں عشق چاہیے. اسے کہتے ہیں قرآن سے بھی ڈھیلا ملا تعلق نہیں چاہیے، عاشقانہ تعلق، عاشقانہ تعلق اور عشق عاشق ہو قرآن کا، کیونکہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جا رہے ہیں نا. دیکھو جو اللہ والے ہیں یہ خدا تک پہنچا رہے ہیں، محبوب حقیقی تک، تو ان کا کیسے عاشق نہیں ہوگا جو ہاتھ پکڑے کے لے جا رہا ہے. کتاب اللہ مولا تک پہنچا رہی، رسول اللہ پہنچا رہے ہیں. یہ سب معشوقین کے لیے، عاشقوں کے لیے سب معشوقین ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا. محبوبین ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس لیے عشق مطلوب ہے، کتاب اللہ کا بھی عشق مطلوب ہے، رجال اللہ کا بھی عشق مطلوب ہے، رسول اللہ کا بھی عشق مطلوب ہے، اور اللہ تو ہے ہی محبوب حقیقی. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں. اب تو رہے بس تاد میں آ کر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ادھر سلامت. تو ذکر ہو جائے، ہو گیا. بہت فائدہ ہو، بہت مزہ آیا. لوگوں نے بیٹھے تھے، حاجی جا رہے تھے، قوم کہاں جا رہی ہے؟ جائے حج کرے جا رہے ہیں. مگر کہاں جا رہے؟ محبوب ہم ہی جا، محبوب تو یہاں ہے. بجائے میرے پاس آؤ، یعنی مجھ سے اللہ کی محبت لے کے اس کے گھر جاؤ. یہ نہیں کہا اسے روک رہے تھے، کم فہم اور کم عقل نہیں سمجھتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ جاؤ، جاؤ، لیکن گھر والے کا تعارف تو نا جس کے گھر جا رہے ہیں. آپ کہیں جاؤ گھر تعارف نہ ہو تو اجنبیت رہے گی یا نہیں؟ تعارف سے جاؤ گے تو اجنبیت نہیں ہوگی، بتاؤ گے کس کے گھر جا رہے ہیں. قوم حجرف کو جائزت کو جائے، محبوب ہم ہی جہاں سے بجائے. مرشدہ دیدار میں باہو، مرشدہ دیدار میں باہو میں لکھ کروڑا حجاں میں ہور کندے والا بھجاں. مرشدہ دیدار میں باہو، اس کا یہ مطلب ہے. ہم نے شرح کی اس کی، لوگ ان کا جی بات سن میں آ گئے، کہتے یہ 10 کروڑ حجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ کہ حج میں تو بیت اللہ ہے اور مقصود اللہ ہے، ان اللہ والوں سے اللہ کا تعلق ملے گا تو پھر بیت اللہ کا بھی مزہ آئے گا. نہیں مراد ہے. میرے شیخ فرماتے تھے فرض حج کر لو، پھر نفل کرنے سے پہلے کسی اللہ والے پاس وقت لگاؤ، اللہ کی محبت کی چوٹ کھا کر جاؤ، پھر بیت اللہ میں تمہیں منہ میں آئے گا کیا ہے، پھر گنبد خضرا کے خزانے وہاں معلوم ہوگا کیا ہے. میں تو گھر تو دیکھا ہوگا. حاجی صاحب نے کوئی معمولی بات کی تھی، جب کسی نے کہا حضرت آپ
انگریز پر زیادہ بات نہ کریں. اس مجلس میں سے لوگ بیٹھے شکایت لگا دیں گے آپ کو مکہ سے نکال دیں. تو کیا فرمایا تھا جوش نے؟ فرمایا گھر سے نکالیں گے نا، گھر والا تو میرے دل سے نہیں نکال سکتے. چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، گھر والا تو ہمارے ساتھ ہے. مطلب تو گھر والا ہے نا. لیکن میرے شیخ فرماتے کتنے لوگ ہیں جو حاجی نہیں ہیں لیکن ولی اللہ نکلے، کتنے حاجی پاجی نکلیں گے. کتنے لوگوں نے حج نہیں کیا، بڑے بڑے اولیاء کلام باز نہیں جا سکے حج کے لیے. ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ مولا تو حاصل تھا ان کو. حج نہیں جا سکے، وہ حج کی شرائط ہے، حج کی شرائط ہے. حج تو بہت شرائط ساتھ میں ہم ذات راہ ہو یہ نہیں انہیں میسر ہے. مدرسے جانے کے بارے میں نے خود پڑھا. جب بھی حج کوئی ہدیہ دے دیتا حضرت کو تو فرماتے حج فرض ہو گیا، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو. تو پورے خانقاہ میں وہ شور مچ جاتا اور لوگ بستر باندھتے اور بھی حج کے لیے قافلہ قافلہ. گھر جاتے واپس آتے کھول دو کھول دو. تو جو کچھ مال آیا تھا گھر میں بہت یتیم اور مسکین اور بیوائیں سب کو تقسیم کر دے، کچھ نہیں بچا. فرض طاقت ایسے فرماتے. یہ کتنے ایسے ہیں. لیکن اصل مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا تعلق مقصود ہے. اللہ کا تعلق ہمیں حاصل ہو جائے. وہاں جانے کا مقصد بھی یہی ہے. حرمین شریفین شارٹ کٹ رستہ ہے. یاد رکھو حضرت نے لکھا ہے، حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کے تعلق کا شارٹ کٹ رستہ دو چیزیں. اپنے شیخ اور مرشد کے تعلق کے بعد دو چیزیں جلدی پہنچا دیتی ہیں، حرمین کا سفر اور رمضان کا مہینہ. یہ شاہ الحق رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. جب شیخ سے تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ سیکھتا ہے تو پھر حرمین شریفین کا سفر کرے قاعدے سے تو جلدی یہ راستہ طے ہوتا ہے. تو شیخ طے کرانا چاہ رہے ہیں، چار چاند لگ جاتے ہیں اس میں. اور دوسرا رمضان کا مہینہ قاعدے سے گزارے شیخ کے تعلق کے بعد تو جلدی مولا تک پہنچتا ہے. اور میں دو شارٹ کٹ رستے لیکن لے کے شیخ ہی جائے گا، خود جانے کی کوشش نہیں کرو. شیخ کی گاڑی میں بیٹھے. اب رستے کوئی لمبا بھی ہے کوئی شارٹ کٹ بھی ہے، یہ دو شارٹ کٹ. اگر وہاں جائے اور طریقے سے جائے وقت گزارے اور اس کے لیے ہمارا سفر نامہ حرمین بڑے حضرت کا پڑھے جانے سے پہلے، یا ہمارے جو ہے نا وہ تحفۃ ابن الختنی پڑھے جن میں اختر بھائی نے ہمارے حج کی کیفلی کی. بلکہ ایک آدمی نے مجھے فون کیا حج کے بعد انہوں نے میری آواز کا پڑھا. کاش کہ میں پہلے پڑھ لیں آپ نے جو آج کیا. سیدھا سادہ تھا لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نقطے کی ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح رمضان میں قاعدے سے وقت گزارے تو یہ شارٹ کٹ ہو جاتا ہے. لیکن لے کے شیخ ہی جائے گا، خود نہیں جا سکتے. کونوا مع الصادقین. لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم خود ہی سارا کچھ کر لیں. تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں، اللہ رومی کا شعر پڑھتے ہیں کہ بس تم تیر ہو، بہت قیمتی تیر ہو، اڑ نہیں سکتے جب تک کسی کمان پہ نہیں چڑھو. کمان پر نہیں چڑھو گے نہیں اڑ سکتے. تیر باشد نردمان آسمان، یہ جنو آسمان کی سیڑھی ہے. اور تیر جب جو ہے تیر پرا کردت از کمان، تیر جو جب کمان پہ چڑھتا ہے تو کمان پرانی بھی ہو تو تیر کو اڑا دے. یعنی کہ اللہ والا کو بہت مشہور اور معروف نہیں ہے، بعض اس کو دیکھتے شہرت کو دیکھ کر نہیں، مناسبت کو دیکھو، شہرت کو دیکھو. آپ کا دل کہاں لگا، بس وہی مال ہے. مال ہے. ایک آدمی ایک بچہ ہو ماں سے پیدا ہوا تو اس کے لیے تو ماں سارا کچھ ہے. وہ نہیں دیکھا کہ میری ماں کا ڈیزائن کیسا ہے، میری ماں کیسی. ہزار خوبصورت عورتیں کھڑی کر دو وہ اپنی ماں کی طرف جائے گا. تو جہاں آپ کا حصہ مناسبت کیا ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ کا حصہ یہاں ہے. مناسبت دلیل حصہ ہے.
یاد رکھو مناسبت دلیل ہے جس طرح کہ کتنے بچے جو گم ہو گئے مثلا بچپن میں، اب بڑا ہونے کے بعد تو کسی خاتون کی طرف اس کا دل کھنچ رہا ہے، اس خاتون کو اس کی طرف کھنچ رہا ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کا بچہ ہے، بعد میں چلا کہ اس کا بچہ ہے. کتنے واقعات تاریخ میں لکھے ہیں اور کتنے واقعات ایسے ہوئے یہ، یعنی مناسبت وہ کھینچ رہی تھی اس کو. تو مناسبت دلیل ہے کہ آپ کا حصہ وہاں. دادا جہاں دل لگ جائے ہمارے. اب جب جس دور میں ہم حضرت کے پاس جاتے تھے تو حضرت کے پاس تو چند لوگ آتے تھے، یعنی گنے کے بھی 25 ہوں گے، 25-30 ہوں گے جو حضرت کی مجلس میں آتے تھے. تو اس وقت بڑے اکابر موجود تھے جن کے یہاں بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھیں، لیکن ہمارا دل وہاں لگا ہوا تھا. اب ہمیں سے لوگ کہتے تھے یار فلاں ہے تو جب تمہیں کیا وہاں سے بیٹھ جہاں سے یار ہم تو دل کیا تو مجبور ہے، ہمارا دل وہاں ہے. جہاں ہمارا دل تھا وہیں سے ہمیں ہمارا حصہ ملا. دیکھتے دیکھتے حضرت اکابرین میں سے پھر حضرت ہی تھے، پھر پیچھے سے ہمارے جیسے اصاغرین آ گئے. یہ ہر یہ میں خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. جس زمانے میں شیخ ہم جاتے تھے تو حضرت کا کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ بعض لوگ کہتے تھے شیخ شاعر ہے، تو کہتے اچھا وہ جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ ہے، ایک شاعر سمجھتے تھے. بلکہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت نے مصنوی شریف پیش کی، اور حضرت کی اپنی مصنوی بھی ہے جو فارسی اشعار، تو حضرت نے دیکھا اور حضرت نے دیکھ کر کہا کہ آپ کے اشعار میں رومی کے اشعار میں کوئی فرق نہیں ہے. بنوری کے فرمایا حضرت سے، اور کہا کہ بھئی آپ کہاں سے آپ نے یہ فیضان لیا؟ میں نے کہا میں جی مولانا شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ ناظم آباد میں رہتے تھے، ہجرت کر کے آئے 1960 میں تقریباً. تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد سے یہ حضرات جاتے تھے. مفتی رشید صاحب تو ان سے جونیئر تھے، یہ دونوں بڑے اکابر، یہ ہر جمعرات کو تقریباً وہاں جاتے تھے. تو کہا کہ میں تو حضرت کے پاس بہت آتا جاتا تھا، تو میں نے آپ کو تو کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا حضرت آپ نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا ہوگا جو لنگی باندھے اور بنیان پہنے، کبھی حضرت کی مالش کرتا تھا، کبھی جو ہے نا وہ برتن مانجتا تھا. تو کہا کہ اچھا وہ تو حضرت کا کوئی ذاتی نوکر نہیں تھا کہ وہ جو یہ کام وام کرتا تھا؟ اور کہا کہ نہیں وہ اختر تھا. وہ اختر تھا. اللہ نے اختر کو اخترا سردار اخترا یعنی ستاروں کا بھی ستارہ بنا دیا. وہاں سے کس طرح پہنچا، کیسا فیضان، دنیا کا کوئی خطہ نہیں حضرت فیضان. روزانہ کی بنیاد پر پورے عالم میں حضرت کا تذکرہ ہوتا ہے، روزانہ یہاں تذکرہ کرنا، کوئی جگہ نہیں جہاں حضرت کا تذکرہ نہیں ہو، روزانہ کی بنیاد پر. اس لیے مناسبت دلیل ہے کہ آپ کا حصہ وہاں ہے. اور حضرت فرماتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں اگر مناسبت والا شیخ مل جائے تو خزانہ ہاتھ آ گیا، اب آپ کا کام ہے جتنا چاہے نکال لو. انہوں نے فرمایا آپ کا کام ہے جتنا چاہے نکال لو، کیونکہ خزانہ ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا بینک بیلنس نہیں ہوتا. خزانہ اور چیز ہے، بینک بیلنس اور ہے. اس لیے وزیر خزانہ بھائی جتنا چاہے ارب و خرب سب فیصلے کر سکتا ہے. اکاؤنٹ میں تو لمیٹڈ چیز ہوتی ہے، اس لیے اکاؤنٹ نہیں کہا، خزانہ کا ہے، اس سے جتنا چاہے لوٹ لو. اب یہ لوٹنا مرید کا کام ہے، وہ نکالے، اپنا دل متوجہ رکھے، ان کی باتوں پر عمل کرے، ان کی باتیں سنیں، صحبت حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ کوشش ہے، اس سے ملتا ہے. میں کہتے ہیں دل متوجہ کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے. دل متوجہ رکھے، دل آپ کا وہی ہو، دل وہی. رومی ویسے تھوڑی تبریز کا نام تو تبریزیاں تبریزیاں تبریزیاں، شہر کے نام پہ مست ہو جاتی تھی. تبریزیاں تبریزیاں تبریزیاں، مگر شہر کا تبریز. اے میری ابرکی یا ناقتی، اے میری اونٹنی بیٹھ جا، تبریز آ گئے. نعم البفاس
بہترین فیضان کی جگہ ہے تبریز، یعنی جگہ سے بھی ان کو پیار ہوتا ہے جہاں شیخ ہوتا ہے۔ دل اگر متوجہ رکھتا ہے، کیونکہ دل ہی وہ ایک ایسا ہے جو کہیں سے بھی مال کھینچ سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہماری۔ دل ایسا ہے، آپ جہاں لے جاؤ وہاں سے کھینچ لو۔ دل انسان اوپر لے جاتا ہے۔ ابھی آپ آنکھ بند کے عرش پر لے جائیں اپنے دل کو، اور دل کی کیفیت دیکھو بدل جائے گی۔ صدق کہا کہ جب انسان پر نفس اور شیطان طاری ہو تو دل کو فوراً اچھی جگہ لے جائے، وہاں سے اس کی ہجرت۔ اس لیے میں اس کو بھی ہجرت کہتا ہوں، ہجرت کی قسم، ماشاء اللہ کہ دل کو برے خیالات سے اچھے خیال کی طرف لے آئے۔ ماشاء اللہ اس لیے مولانا اسلف خواجہ مجذوب صاحب، طبیعت کے روز زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے ندی اتر جائے گی۔ واہ واہ سبحان ماشاء اللہ شیخ اور شیخ کی مجلس میں بیٹھے، وہاں چلے گئے، ختم ہو جائے گی۔ نفس بہت بھلکڑ ہے، جلدی بھول جاتا ہے۔ کبھی بولتے ہیں میں تھوڑی دیر پہلے کیا مشورہ دے رہا تھا، بھول ہی جاتا ہے۔ النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، نفس ایک وقت میں دو چیز متوجہ نہیں ہو سکتی۔ آپ خیر سے متوجہ کر دے وہ شر بھول جائے گا کہ ابھی میں کس کام پر اس کو لگا رہا تھا، میں پٹا رہا تھا تو پتہ چلا خود پٹ گیا، ماشاء اللہ خود پٹ گیا۔ اچھے خیال تو ہو گیا، کھانا کعبہ صبر کر لے کر لے۔ یہ بھی ہجرت ہے۔ ہجرت کی تین قسمیں ہیں نا جو لکھی ہوئی، کہ دال کفر سے دال اسلام میں آئے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ بلدہ معصیت سے بلدہ طاعت میں آئے، یعنی بری بستی سے اچھی بستی میں آئے، جس طرح وہ قصہ آتا ہے قتل والے۔ مجلس سو سے مجلس خیر میں آئے، بری مجلس سے اچھی مجلس میں آئے۔ تو چوتھی قسم ماشاء اللہ مجھے اللہ نے عطا فرمائی کہ برے خیالات سے اچھے خیالات میں آئے۔ یہ دل کی ہجرت ہے، بیٹھے بٹھائے ہجرت کرتے۔ ماشاء اللہ جب میرے شیخ فرماتے اللہ کے ولی جو ہے وہ بیٹھے رہتے چپ کر کے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں کیا؟ اپنے دل کو غیروں سے بچا رہے ہیں، مولا کی طرف جا رہے ہیں۔ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، پڑھو سب، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، کشتی زیر و زبر جا رہی ہے، کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے۔ ہٹو میری نظر، بڑا عجیب شعر، ہٹو میری امواج، دنیا کی رنگین ہٹو، کشتی پیا کے سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت کا عجیب کھلا عشق تھا میرے شیخ کا۔ تب ہر اللہ والا عاشق ہوتا ہے، لیکن وہ عشق اس کا چھپا ہوتا ہے، ان میں اور کیفیت ہوتی ہے۔ ہر اللہ والا عاشق ہوتا ہے، اللہ کا یاد رکھو، لیکن وہ اظہار عشق میں ان پر حیا کا غلبہ ہوتا ہے، جس وجہ سے مخلوق ان کے عشق سمجھ نہیں پاتی، لیکن جن پر کھلا عشق ہوتا ہے مخلوق کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، فوراً فائدہ ہوتا ہے، فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح بادل کے پیچھے سورج ہوتا ہے، سورج تو موجود ہے نا، اور اس سورج کی وجہ سے روشنی بھی ہے، جو دن میں اور رات میں فرق ہی ہے نا، دل بادل کے باوجود بھی روشنی ہے، لیکن جو کھلا سورج ہوتا ہے اس کی اپنی بات ہے۔ ہمارے حضرت کا عشق کھلا تھا، ہر کہتا ہو یار یہ عشق، او ہو، جب ایسا ہوتا ہے تو فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ چھپے عشق سے فائدہ اٹھانا آسان کام نہیں، جب یہ چیز ہوتی ہے ڈالو کالر آپ پر عاشق ہے، پھر داڑھی میں لٹک لو۔ آپ نے فرمایا دل کھینچے تو اس کا مطلب ایسا وہاں پہ بعض لوگوں کو اپنے شہر سے دل بھی کھینچتا ہے، مناسبت بھی ہوتی ہے اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی افراد میں سیاسی بزرگ سے یوٹیوبر بزرگ سے کھینچتا ہے اس موقع میں کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں جب بھی کسی سے آپ کی مناسبت اور آپ اس سے تربیت لے رہے ہیں اور آپ کو کسی دوسری جگہ پر بھی فیض محسوس ہوتا ہے تو اس کی اصل اپنا شیخ ہی ہے، یہ اس کے واسطے سے ہوتا ہے شیخ، آپ کے شیخ کے واسطے سے وہ دوسرے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، پہلی بات ہی۔
اور کبھی آزمائش ہوتی ہے، آپ کی آزمائش اور آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنا دل سنبھالتے ہیں یا نہیں، اور یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے، لیکن وہ کشش عارضی ہوتی ہے، وہ دائمی نہیں ہوتی، عارضی کشش ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کو اپنی اماں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی خالہ یا ان کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی اماں تو وہی ہے، یہ عارضی ہے، دائمی نہیں۔ چنانچہ اسی طرح کے خواب لکھا مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو، کہ میں اس طرح اڑ رہا ہوں وہ ہوا میں، یہ اس قسم کا خواب لکھا، ان کا خواب ہے۔ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ آپ میرے علاوہ کسی اور سے فیضان کی توقع رکھتے ہو، آپ کو ہرگز فیضان نہیں ملے گا، فیضان صرف اپنے شیخ سے ملے گا۔ تو نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، مجھ سے بہت غلطی ہوئی، معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ درجہ کمال پر پہنچے، اس کے بعد یاد رکھ لکھا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ شیخ نے آپ کا دل ایسا بنا دیا ہے کہ وہ لے رہا ہے، ورنہ پہلے تو نہیں تھا۔ اگر شیخ نہ بناتے آپ کا دل کبھی بھی کوئی روحانیت محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اب جو آپ کے دل میں روحانیت کسی بزرگ کی محسوس کر رہا ہے تو شیخ نے آپ کا دل ایسا بنا دیا نا، لیکن وہ اس لیے تو نہیں بنایا نا۔ ویسے ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنی اولاد کو پالے، مرد عورت اس کو تکڑا موٹا تازہ کر دے، وہ بجائے ان کی خدمت کے دوسروں کی خدمت کرے، تو موٹا تازہ کیا ہے، ان کے اندر جو صلاحیت پیدا کی ہے تو ماں باپ نے کی ہے نا، سب سے پہلے وہ مستحق ہیں، پھر دوسرے مستحق ہیں۔ تو لہذا اگر ایسا فیضان محسوس ہوتا ہے اور اس کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر شیخ نے، لیکن وہ اس کے سے کوئی اور ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس فیضان کو سمجھے کہ میری شیخ کے واسطے سے فیضان ہے۔ اور دوسرا کبھی آزمائش ہوتی ہے آدمی کی کہ آپ کہاں جاتے ہیں، اصل کی طرف جاتے ہیں یا اس عارضی اس کی طرف جاتے ہیں، بڑی آزمائش ہو جاتی ہے اس میں۔ لہٰذا اس میں یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو مضبوطی سے پکڑو، یک درگیر محکم گیر۔ حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مولوی صاحب جو ہے وہ کبھی ادھر جاتے تھے کبھی بعض کو بہت آتا، ہر جگہ بھاگتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس طرح حضرت کی مجلس حجرے میں لگی ہوئی تھی تو دروازے سے تیز ہوا آ رہی تھی، تو انہوں نے وہ مولوی صاحب کو وہاں جگہ ملی تو دروازہ پکڑے ہوئے تو بار بار کھلتا تو اس کو پکڑے، فرمایا مولوی صاحب یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اچھی طرح پکڑ، دیکھا پکڑا ہوا بولے یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو مضبوط پکڑو، پھر انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ بتا، آپ یہاں سے سفر کریں اور آپ کبھی اس بس پہ چڑھ جائیں، کبھی اس پہ چڑھ جائیں، کبھی اس پہ چڑھ جائیں، وقت پہ پہنچو گے تم؟ لوگ تو تلاش کرتے ہیں کہ یار توڑ اور نان سٹاپ بس کون سی ہے، نان سٹاپ کہتے ہو یا نہیں، کہتے ہو یا نہیں؟ تو نان سٹاپ جلدی پہنچتی ہے، سٹاپ والی یہاں سے وہاں اتر جاؤ، پھر وہاں سے وہاں اتر جاؤ، پھر اتر جاؤ، چڑھ جاؤ، کب پہنچو گے منزل؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہر جگہ بھاگتے رہتے ہیں۔ اصل اپنا شیخ ہے جہاں مناسبت ہے وہاں پورا لیتے نہیں، پھر نان سٹاپ پہ بیٹھ جاؤ نا۔ اس لیے میں نے حضرت شیخ کی موجودگی میں سنایا کہ مجھے کسی نے کہا جی آپ نے کتنی منزلیں طے کر لی تصوف کی؟ میں نے کہا کہ بھائی میں تو کھٹارا گاڑی میں سفر نہیں کرتا جو ہر اسٹیشن میں رکتی ہے، میں تو جہاز میں بیٹھتا ہوں، مجھے نہیں پتا اب نیچے کیا گزر رہا ہے، کراچی آ گیا۔ حضرت اتنے ہنسے، فرمایا دوبارہ سناؤ، 2 دفعہ سنائی۔ میں نے کہا ہم تو جہاز میں بیٹھے، ہمیں نہیں پتا کون سی منزل چل رہی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھائی در مولا آ گیا۔ بس ہمارے شیخ تو ایک دم میں وہ ہمارے قلب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے، ہمیں نہیں پتا، ہم ہر منزل پہ رکتے کہ ہاں جی سمبا سٹا آ گیا جی، اب باپل پور آ گیا، فلاں آ گیا۔ ٹرین بس سے ٹرینیں ہوتی ہیں نا، ہم نے حضرت بہت خوش ہوئے، حضرت نے خود فرمایا اللہ نے میری روح کو جٹ طیارہ بنایا ہے، ایک دم میں منزل پر پہنچا دیتی، فرمایا اللہ نے میری روح کو کوکر بنایا ہے جو بریانی لکڑی پر 5 گھنٹے میں بنتی ہے،
کوکر میں ڈالو تو آدھے گھنٹے میں بن جاتی ہے۔ نے خود فرمایا، اس نعمت کا اظہار کیا۔ یاد رکھو کبھی کبھی اللہ والوں کی زبان سے ان کے مقام کا اظہار جبرن کرایا جاتا ہے، کیونکہ اگر نہ کریں گے تو لوگوں کو کیسے معرفت ہو، یاد رکھو جبرن کرایا جاتا ہے۔ یہ لکھی بات جو ہے علامہ سیوطی نے کہ جو غیب کے معاملات ہیں ان میں سے کبھی کبھی کوئی چیز ظاہر کی جاتی ہے تاکہ کلی طور پر کوئی چیز اگر غیب ہوگی تو انسان کو اس کا تصور ادراک مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیب کی چیزوں کو دنیا میں دکھایا گیا۔ پیغمبر صاحب نے جنت دیکھی، دنیا میں دیکھی، نماز پڑھاتے ہوئے دیکھی اور پکڑنے لگے۔ صحابہ کرام نے گھوڑے دیکھی، صحابہ کرام کو خوشبو سونگی، جنت خوشبو آ رہی، ہماری چھلانگ اور شہید ہو گئے۔ کہا مجھے خوشبو آ رہی، خدا کی قسم دے میں سونگ رہا ہوں، ٹھیک، حالانکہ غیب کی چیز ہے لیکن کبھی کبھی اظہار، اس لیے اس پر انہوں نے کہا کہ عذاب قبر غیب ہے لیکن کبھی کبھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ویسی کیفیت پیدا آتی، مردے کی رونے کی آواز آ گئی، آگ دیکھ لی قبر میں، یہ ہوا ہے۔ حالانکہ کیونکہ غیب ہے لیکن غیب اگر کلی طور پر غیب رہے تو انسان ادراک نہیں کر سکتا اس کا۔ تو بزرگان دین جو ہیں ان کی زبان سے بھی بات جبرن کہلوائی جاتی ہے تاکہ ان کا مقام کا کچھ اندازہ کر لیں اور اندازہ ہو جائے۔ جس طرح کوئی بالکل چیز پیک ہو لیکن اس میں سے تھوڑا بہت کچھ کہیں سے وہ آ جائے لازم، تو انسان کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ دادا ہمارے بزرگوں نے کسی نے کوئی ایسی بات کی جیسے شاہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرا قدم جو ہے وہ اولیاء کرام کی گردن پر ہے، جو نے کہا یہ جبرن کہلوایا گیا، ایسا خود کوئی نہیں کہتے، اللہ والے تو ایسی چیزوں کا بہت احتیاط کرتے۔ تو ہمارے حضرت نے یہ جو بات کی تو یہ سے کہلوایا گیا تاکہ میں اور آپ اس تعلق کی اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ آج اصل میں یہ ہے کہ آج ناقدری کا دور ہے، ہم قدر نہیں کرتے۔ ہمارا دور تھا، ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہم جاتے تھے، کتنے طالب علم جاتے ہوں گے، یعنی پورے مدرسے میں اللہ والے جانے والے 15-20 طالب علم ہوں گے پورے مدرسے میں، 1000 طالب علم ہوتا تو ان میں 15-20 طالب علم وہ تھے جو مختلف بزرگوں کے پاس جاتے تھے۔ کہتے پاگل ہو یار تم، کیا ہوا تمہیں، پڑھائی کرو آرام سے، تمہیں کیا ہوا، پڑھائی کرو، یہ کس کام میں پڑے ہوئے تم، بات کے دیکھی جائے گی۔ اور کوئی طالب علم آج جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ایک منفرد کام لے رہا ہے، علمی کام بھی کر رہے ہیں اور لوگ ان سے فیضان بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمانے میں تو پورا کراچی کی جو نا حضرت کا فیضان کا ایک اثر ہے پورے کراچی پر۔ یہی وجہ کہ حضرت کی نسبت سے جہاں بھی کوئی کام بیٹھا ہے تو ایک مجمع جمع اس کے پاس، کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ کا فراغت کہاں سے، یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی تعلیم کتنی، آپ کی فلاح کتنی، وہ جہاں بیٹھا ہے لوگ اس کے لیے جمع، چاہے وہ عام ہے حضرت کی نسبت سے، کیونکہ ہر ایک کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں اسی کا نام چلتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں جوڑ رکھا ہے اور ہمیں بات سننے کو ملتی، وقت زندگیاں گزر جاتی ہیں بات سننے کو نہیں ملتی۔ نہیں تو ہمارے ساتھ مولانا صاحب کیسے روتے تھے، آج بچوں کی طرح روتے تھے۔ کیا تقی صاحب کا نام سنا ہوا تھا اور میں قریب ہی رہتا تھا لیکن کبھی جا کر زیارت نہیں کی، اس لیے کہ مولویوں کا او کون ہے، یا تو چھوڑو یار تو اپنا کام، تو بہت ایسا کام کر رہا ہے، یہ محمد کر رہے تو بہت عظیم شکتی جو کیا ضرورت ہے بزرگوں کے پاس جائے، جاہل جٹ لوگ جائیں دین سیکھنے کے لیے، تو پڑا ہے۔ جب مکہ شریف نے بات سنی ایسے روتے تھے جیسے بچہ روتا ہے، کاش میں ان مولویوں کی بات نہ سنتا جن نے مجھے گمراہ کیا، اور میں حضرت کی زیارت ہی میں دیکھ بھی نہیں سکا قریب رہتے ہو، جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ یہ بات بچوں تک روتے تھے اور اس میں اتنا روتے تھے کہ مجھ سے بیعت بھی ہوا لیکن وہ آج تک ان کے دل سے یہ چیز نہیں گئی، ابھی حیات ہے بہت ضعیف ہے، دل سے چیز نہیں گئی کہ مجھ سے کتنی بڑی خطا ہوئی۔ جس مول صاحب آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے،
بس آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پڑھاتا ہوں، میں امام ہوں، میں لو جی بس آپ تو جنت الاٹ ہے تھے امام، فکر کی ضرورت نہیں۔ اس سے میں تو کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی جو دین کے خادم ہیں، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ صحابہ اکرام آئے اور آ کر کہا کہ حضرت آج تو اس جنگ میں ایک ایسا آدمی تھا کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، خیبر میں ایسے بھاگ بھاگ کے مارتا تھا، اور آج تو اس نے اتنی محنت کی ہے کہ ایسی تو کسی نے محنت نہیں کی، اور فرمایا جہنمی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے دل میں عجیب وسوسہ آ گیا، یہ کیسے؟ تو ایک آدمی نے کہا، صحابی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تو ضرور اس میں کوئی رہا، تو اس کے پیچھے پیچھے رہا، تو اس کو جب زخم لگا کہیں اس سے برداشت نہیں ہوا، تو اس نے تلوار لے کر میں سینے پر رکھ کر اوپر جھول لی، خودکشی کر لی۔ اور اس کے بنا کہ حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں، آخر میں اس کا یہ انجام ہوا۔ زخمی تو صحابہ بھی تھے لیکن اتنی وہ نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کی غرض کوئی اور تھی، یہ غرض تھی نہیں تھی، پتہ چلا غرض یہ تھی کہ وہ اس سے پہلی جنگوں میں شریک نہیں ہوا تھا مدینے کا، تو عورتیں ملامت کرتی تھی جب بھی کوئی ملتی ہوئی تو جنگ میں بھاگ جاتا ہے، میں پڑھنے کھاؤں ورزشیں کرتا پھرتا ہے، تلواریں چلاتا ہے، فلانی جنگ میں تو نہیں تھا۔ اس آر کو مٹانے کے لیے وہ جنگ شریک ہوا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس خدا نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اس دین کی مدد رجل فاجر سے بھی کراتے ہیں۔ رہے گا فاجر تو فاجر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن دین کا کام اس سے ہو رہا ہے۔ تو ہر آدمی کو دین کے خادم دیکھنا چاہیے کہ بھائی تیرے اور اللہ کے درمیان کیسا تعلق ہے۔ سر یہ نہ تکیہ کرنا دین کا کام میں لے کر رہا ہوں، اگر تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا نہ کہ رجل فاجر کی حیثیت سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب اللہ کے ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کتے سے کام لے لیں، وہ لوگ کتے سے کام لے لیں، کیا کتا انسان بن جائے گا؟ ہم مجھے بتاؤ۔ شاہ عبد الرحیم، حضرت شاہ عبد الرحیم جو ہے شاہ ولی اللہ کے والد دہلوی، وہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ غیبی تربیت کرتے ہیں، دائیں بائیں پانی تھا، پانی بھی پاک نہیں پکڑنے نہیں، سامنے سے کتا آ رہا تھا، تو کتا کھڑا ہو، حضرت بھی کھڑے ہو، آج انتظار میں کتا سائڈ پہ اتر جائے تو میں گزروں۔ پھر حضرت نے ویسے ہی کہہ دیا جیسے انسان مخاطب ہو جاتا ہے، بھائی تو اتر جا، تجھے کہ تو تیرے پاکی ناپاکی مسئلہ نہیں، میرا ناپی پاکی ناپاکی مسئلہ ہے، تو اتر جا، میں گزر جاؤں۔ تو کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، انہوں نے کہا کہ میرے اترنے سے تیرے کپڑے تو پاک رہیں گے، تیرا دل ناپاک ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھ سے، اور اگر تو اتر جائے گا تو کپڑے ناپاک ہوں گے لیکن دل پاک ہو جائے گا۔ اور مطلب فوراً پانی میں اتر گئے، اور پھر ان کو جو روحانی ترقی ہوئی، شاہ ولی اللہ جیسے ان کی اولاد ہوئی۔ اب کتا تو کتا ہی ہے نا وہ، یا کوئی اور کچھ بن گیا ہے؟ وہ مالک ہے۔ سے انسان کو یہ دیکھنا کہ آپ کا اور اللہ کا تعلق کیسا ہے، اگر اس میں خرابی ہے تو پھر کبھی اب تکیہ نہ کریں کہ نہیں بر میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ رجل فاجر، رجل فاجر سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، تب مخلوق نے دین کو بچانے کے لیے جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر مشرکین سے کرا دی، خانہ کعبہ تعمیر مشرکین نے کی ہے، نہیں بولو، مشرکین تھے۔ اور خانہ کعبہ کی چھت کی لکڑی جو تھی وہ عیسائیوں کی تھی، جو اپنے کسی گرجی مرجی کے لیے لے جا رہے تھے، اور جو اس کی بندرگاہ پر جہاز ٹوٹ گیا جدہ کی تو وہ لکڑی وہاں سے لے کے آئے، وہ جس سے چھت بنی۔ المشرکین نے چند پیسے جمع کر کے اس سے بنائے، اپنا گھر تعمیر کرا دیا ان سے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کہ جی میں تو یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، بھائی جی کیا ہے وہ کیا کہ مشرکین بخشے جائیں گے؟ اس لیے کہ میرا گھر ہے، یہ سب میری مخلوق ہے، جس سے کام لے لو ان سے کام لے لی، اور گھر بنا رہا ہے تعمیر۔ اس لیے انسان کو اپنے اور
فیما بین و بین اللہ، اپنے اللہ کے درمیان تعلقات کو ہمیشہ استوار رکھنا چاہیے. کمی آ جائے توبہ استغفار کر لیں، دوری اختیار نہ کرے. گناہ ہو جائے کچھ ہو جائے توبہ استغفار کر لیں. وہاں سے اتنی جلدی ناراضگی کے فیصلے نہیں ہوتے. میرے شیخ فرمایا کر، کسی نے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے. فرمایا ایک لمحہ تو برداشت نہیں کر سکتا، ناراض ہوتا تو سب سے پہلے ایمان چھیننا تھا تیرا. وہ انتظار کر رہے ہیں تو توبہ استغفار کر لیں. مجھے اللہ ناراض ہے جی، اب اسے کہتا شیطان دوری کراتا ہے، یار وہ تو ناراض ہے اب کیا کریں. کیا نہیں، آپ نصیب کرو. حلیم ہے، ساوت راحت علا غضب، کہ رحمت غضب پر سے آگے. سبحان اللہ، کیسا مالک ملا ہے. اللہ اگر اللہ نہ ہوتے دنیا رہنے کے بالکل قابل نہیں تھی، ایک لمحہ رہنے کے قابل نہیں. اگر اللہ کی ذات نہ ہوتی اور یہ اللہ والے نہ ہوتے جن نے تعارف کرایا ہے، اللہ میں قسم کھا کے تو ایک منٹ بھی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے یہ دنیا. اگر یہاں اچھی لگتی ہے اس لیے کہ آثار محبوب ہے یہاں پر. ملکوت السماوات والارض، زمین آسمان کو دیکھو، فی انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو، حالات دیکھو، ہر پیش آنے والے واقعات میں حکمتیں دیکھو. قرآن اس وجہ سے حسن ہے اس کا. دنیا کا حسن اللہ تعالیٰ کے آثار حسن کی وجہ سے ہے. ورنہ دنیا میں تو کیا ہے، سب کچرا ہے، گندگی ہے. گندگی. اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا ہے دنیا قائم ہے. دنیا قائم. میں نے مکی مسجد میں بیان سنا تھا اس زمانے میں، کہا کہ بھائی پہلے 16 آنے کارخانہ چلتا تھا، پھر 12 آنے کارخانہ ہو گیا، مالک نے بند نہیں کیا. پھر 8 آنے ہو گیا، پھر بند نہیں کیا، یار کچھ تو نفع آ رہا ہے. اب 4 آنے ہو گیا، پھر بھی بند نہیں. جب یہ نہیں رہے گا بند کر دیں گے کارخانے. یوم نطوی السماء، چلو ختم کرو زمین آسمان کو. لیکن ابھی 4 آنے چل رہا ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو نفع آ رہا ہے. جس کارخانے میں 4 آنے پیدا ہو گئے، یار چلو 4 آنے تو نفع آ رہا ہے. میں اس کو 4 آنے والا ہے. جب یہ 4 آنے سے نیچے جائے گا بس پھر اللہ فرمائے لپیٹ دو اس دنیا کو. سورج کو بھی لپیٹ دیں. لپیٹنے کا ذکر آتا ہے، تکویر میں لپیٹنا. تو وہ اس طرح ٹینٹ ہوتا ہے، تو جب ٹینٹ کو لپیٹو تو یہاں رکھا جائے گا، اور جب لگاؤ تو پورے اس کو گھیر لے گا. تو سورج زمین سے بڑا ہے، لیکن جب لپیٹیں گے تو اسی زمین پہ آ گرے گا چھوٹا سا. سمجھو کوبرت تکویر لپیٹ دیں. سجل ہم آسمانوں کو ایسے بولتا ہوں تومار بنا کے، جس طرح ہم نلکی بند کرتے ہیں ایسے بند کرتے ہیں. وردتن کا دھیان، جب یہ پھٹ جائے گا تو اس کے کنارے لال لال نظر آئیں گے، جس طرح کوئی چیز بلاسٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ارد گرد کے کنارے کوئی رنگ خاص پیدا ہو جاتا ہے. اور میں وردن کا دھیان، لال لال رنگ نکل آئے گا اس پھٹن کا. پھر اللہ تعالیٰ اتریں گے. جال مطلب جال کیا ہے؟ ربو، ہاں اللہ تعالیٰ اور فرشتے اتریں گے. صفہ، فرشتے پہلے قطار عرش الہی کرے گا. پھر وہاں ملا آ جائے گا. اللہ معاف کرے، معافی کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ ایمان والے سب سے پہلے حوض کوثر سے جا کے پانی پی لیں گے، تب پھر پیاس نہیں لگے گی. پیاس کا مسئلہ ختم. پھر رہے گا روٹی کا مسئلہ. حضرت تھانوی فرماتے ہیں بھوک لگے گی، حکم ہوگا نیچے جھک جاؤ، زمین پہ ہاتھ مارو تو زمین روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں آ جائے گا. جب کھائے گا تو اس میں زمین سے نکلنے والی ہر نعمت کا ذائقہ ہوگا. کبھی کہیں کیلا ہے، کبھی کہتے ہیں آم ہے، کبھی کہیں گندم ہے، کبھی کہیں چاول ہے. ایک لقمے میں سارے ذائقے ہوں گے تو بھوک ختم. آپ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھائیں گے پیئیں گے نہیں، بلکہ آئس کریم کے طور پر کھائیں گے. چائے اور آئس کریم تو انسان کس لیے کھاتا پیتا ہے؟ چسکے کے لیے نا، چسکے کے لیے کرے گا. یہ ہر چیز مزے کے لیے، لذت کے لیے. وہ پیاس نہیں ہے اور پھر کوئی تقاضا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لطیف غذا ہوگی.
جتنی چیز لطیف ہوتی ہے وہ اس کا وہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. یہ ثقیل چیزیں زمین کی تو اس میں ایک حصہ خون بن جاتا ہے، لیکن وہ 100% خون بن جائیں گی، لہذا کوئی تقاضا نہیں ہوگا ایسا، شاب وغیرہ کا کوئی تقاضا نہیں ہوگا. تو لطیف چیزیں جس طرح یہ جو جاتے ہیں اپنے خلا میں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہاں، خلاباز. وہ کیپسول کھاتے ہیں کھانے کے لیے. اگر وہ وہاں پر بریانی وغیرہ کھائیں تو وہاں سے جو فضلہ ہے تمہارے سروں پہ گرے گا نا. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا تو اوپر سے کوئی چیز گرے، کیونکہ وہ کیپسول کھاتے ہیں اور کیپسول ان کو اتنی طاقت دیتا ہے تو بالکل ان کو بھوک بھی نہیں لگتی اور ان کی طاقت باہر رہتی. وہاں تو کوئی واش روم وغیرہ نہیں ہے اوپر، تو چاند پہ اتر کے تھوڑی یہ کام کریں گے، ہاں چاند وہ تھوڑی کام کریں گے. لیکن مولوی صاحب تھے چندہ مانگنے کے بڑے ماہر تھے، کہتے چاند پہ جو سائنسدان گئے تو بیچارے بیٹھے تو وہ پہنچ گئے، ان کا چندہ نکالوں گے. تو کیسے آ گیا؟ کہتا ہے دنیا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم پہنچ نہ سکے. تو وہاں غذائیں لطیف ہوں گی، آج اس میں لطافت ہوگی کہ اس میں فضلہ نہیں ہوگا، جو پیے گا کھائے گا وہ بالکل جسم کا حصہ بن جائے گا. یہ عجیب بات. اس لیے کوئی بھی چیز مزے کے لیے، کپڑے بدلیں گے تو مزے کے لیے، میلے نہیں ہوں گے اس پر میل آ جائے. یہ اور حوریں ملیں گی اور بیگم بھی ملے گی. موسم تقریر کی اور کہا حوریں ملیں گے. ہم نے کہا کہ اور وہ جو یہ جو بیوی ہے یہ بھی تو خان سب کھڑے، بڑا پھر مشکل ہے تو کیسے جنت میں جائے گا اگر یہ بھی ساتھ ہوگا ادھر، مزہ کیسے آئے گا. اللہ فر انسان ہونا انسان انسان ہو، جس کا ترجمہ ہے ہم ان کا ڈینٹ پینٹ نکال دیں گے اور صحیح کر کے دیں گے. جالنا ہم افکارا، ان میں وہ اخلاق نہیں ہوگی. تو دنیا کی جو خواتین ہیں یہ حوروں کی سردار اس لیے ہوں گی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیوں سردار ہم ہوں گی؟ کہا کہ اس لیے کہ عبادت اور مجاہدات کا نور تمہارے چہرے پر ہوگا جو حوروں کے چہرے پر نہیں ہوگا. تم نے نمازیں پڑھی ہیں، بچے پالے ہیں، روزے رکھے ہیں، حج عمرے کیے ہیں، جہاد کیا ہے، وہ نور چہرے پر ہوگا. ان کے اتنی وہ نور کی بنی ہوئی ہے لیکن یہ نور نہیں ہوگا ان کے پاس. اس وجہ سے تم ان سے فوق تم نظر آؤ گے کیونکہ وہ ایک زائد چیز ہے، اور اس لیے تمہیں سردار بنایا جائے. لیکن وہ دنیا تو یعنی ایک جنت اتنی بڑی ہوگی 7 زمین آسمان کے برابر. جب اتنی بڑی جنت ہو مثلا تو دنیا ہی لے لو، چلو کسی پر پوری دنیا ہو اور ہر جگہ پر جو اس کا گھر ہے وہ اس گھر میں پوری ہر چیز کی نعمت ہو، تو کسی عورت کو دوسرے سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ تھوڑی کہ 7 مکان ہے اسی شہر میں سے محلے میں، ساری دنیا ہوگی 7 ہونا پڑی. وہاں جانے کے لیے بھی تو ٹائم لگے گا، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا. تو لڑائی جھگڑا تو ہے ہی نہیں. لڑائی جھگڑا تو تب ہونا کہ محلے میں ایک شہر میں ڈنڈی مارتا کہ ادھر جاتا کہ ادھر جاتا ہے، وہاں تو یہ ہے ہی نہیں. لہٰذا ان کو حوروں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی، کیونکہ سب دور دور رہیں گے. اتنی بڑی جنت ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ مہمان نوازی بہت ہوگی. اگر آپ کہیں جی پیر صاحب کی دعوت کرنی ماں مریدین آ جائیں، 1 لاکھ 2 لاکھ بندے آ جائیں تو اس کے لیے تو بڑی جگہ چاہیے. اور اس میں وہ خدمت گزار ہوں گے، فرماتے ہیں ایسے موتیوں کی طرح ہوں گے جو خدمت گزار ہوں گے، چھوکرے وہ خدمت کریں گے. وہ مہمانی ہوگی، کھائیں گے پئیں گے، بھاگیں گے دوڑیں گے، ناچیں گے گائیں گے. اور گرمی کا موسم ہوگا جنت میں، سردی نہیں ہوگی، ورنہ ٹھنڈا ٹھار پینے کا مزہ کیسے آئے گا، اور نہروں میں پکنک منانے کا مزہ کیسے آئے گا. سردی میں نہانے جاتے ہو تم سمندر پر، فرمایا پسینہ آئے گا، فرمایا رشح المسک، اس پسینے سے خوش مشک ہو، اس لیے گرمی کا اثر ہوگا. تو گرمی جنت کا موسم ہے، گرمی سے نہ گھبرایا کر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جنت میں گرمی کا اثر ہے.
سردی نہیں. اور کہا کہ کیسا موسم ہوگا؟ تو میں جس طرح گرمیوں کی صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے نا جب گرمیوں کی، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ محنت نہیں کریں گے تو پسینہ آ جاتا ہے آدمی، تو پسینہ آئے گا. یہ دیکھو، یہ ٹھنڈ نہیں ہوگی، سردی کو کمبل لیے پھر. تو ویسے بھی سردی میں لباس کا مزہ نہیں ہے. لباس کا مزہ سردی میں آپ نے ایک لباس پہننا ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا کوٹ کے نیچے کہ نیچے کیا پہنا ہو. لباس جیسے میں نے سویل لباس پہنا ہے، آپ نے کوئی پہنا ہے، تو یہ گرمی میں انسان کا جو لباس ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. سردی میں تو ہر ایک کوٹ اڑائے رکھتا ہے وہ ایک ہی قسم کا. لہذا وہاں گرمی کا اثر ہوگا. اور ویسے بھی کہتے ہیں مزے کا زمانہ گرمی ہوتا ہے، سردی نہیں ہوتا. سردی میں تو بندہ کمبل سے باہر نہیں نکلتا، ہاتھ بھی باہر نہیں نکالتا، وہ بھی اندر کر لیتے، گپ شپ مارنا، گپ شپ کرنا، لپٹنا چپٹنا، یہ سب گرمی سردی میں تھوڑی ہوتا ہے. اہم بات ہے، شاید ہی کو تمہیں بتایا اگر کوئی ایسا پیر مل گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو بس. بہت مزہ آیا. جزاک اللہ.